بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں صبح و شام دن رات خوب کثرت سے درود شریف کا ورد کر رہا ہوں، نہ دن دیکھتا ہوں نہ رات، ہر وقت زبان پر درود شریف کا ورد جاری رہتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ یہ جو میں درود شریف اتنے کثرت سے پڑھ رہا ہوں اور اتنے لمبے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، تو کیا یہ درود شریف میرا پڑھنا قبول ہو بھی رہا ہے یا نہیں؟ یعنی مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ پاک میرا درود شریف اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہے، یہ صرف میری زبان تھک رہی ہے؟ تو آج ہم آپ کو اس حوالے سے 3 اہم اور بڑی نشانیاں بتائیں گے، جو اگر آپ محسوس کریں تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا درود شریف شرف قبولیت پا رہا ہے اور اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہا ہے۔ یوں تو علماء کرام درود شریف کی قبولیت کے حوالے سے بے شمار نشانیاں بیان فرماتے ہیں، لیکن اگر میں ان سب کو کیا ہے کہ اس ویڈیو میں بیان کروں تو مجھے اس ویڈیو کو مختصر رکھنا ہے، تو میرے لیے ایسا کر پانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں کیا کروں گا کہ 3 اہم اور بڑی نشانیاں جو بہت امپورٹنٹ ہے صرف وہی بیان کروں گا، کہ جن سے آپ کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ آپ کا درود شریف شرف قبولیت پا رہا ہے یا نہیں۔ اگر آپ اس بارے میں ایک ایک چیز پوری تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی جو ہے نا ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ یہ بڑی قیمتی ویڈیو ہے، ایک ایک سیکنڈ بڑا انمول ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اسکپ کرتے کرتے کوئی یہاں بات مس کر دی تو شاید آپ کا یہ سوال آپ کو کلیئر نہیں ہو پائے گا کہ درود شریف قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ بہرحال آپ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے جی؟ دوستوں کیا ہے کہ جب سے اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور شیطان ملعون کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، لیکن جب شیطان ملعون خبیث نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ پاک نے اسے ملعون قرار دے کر جنت سے دھکیل دیا۔ یہ بات شیطان کو کسی صورت قبول نہ تھی، اسی وجہ سے اس کے دل میں انسانوں کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ شیطان کو جب اللہ پاک نے دھتکارا تو شیطان نے کیا کیا کہ اللہ پاک سے مہلت مانگی کہ اللہ تو مجھے مہلت دے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، سوائے ان لوگوں کے جو نیک اور متقی ہوں گے۔ خلاصہ اس بحث کا یہ ہے کہ شیطان ملعون نے اللہ پاک سے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے کہ اللہ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی، سوائے نیک اور متقی لوگوں کے، کہ ان پر میرا بس نہیں چل سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جا تجھے مہلت دی گئی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور خوب عیش و عشرت والی جنتی زندگی بسر کر رہے تھے۔ شیطان کو یہ کسی صورت گوارا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا اور وہ خود جنت میں لطف اندوز ہو رہا ہے، جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کسی صورت گوارا نہیں کیا، اس لیے اس نے مختلف تدبیریں کی کہ کسی طرح انسانی تخلیق کو جنت سے نکال کر دنیا میں پھینکوا دیا جائے۔ چنانچہ اس کی ایک سازش کامیاب ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی ہوئی ہے کہ تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس خبیث کو مہلت دے دی اور یہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ کر کے جہنم کی طرف اپنے ساتھ لے جائے۔ اب انسان کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کیا کرتے ہیں کہ انسان کے دل و دماغ میں مختلف قسم کی باتیں پیدا کرتے ہیں، ایسے ایسے سوالات لے کے آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اچھا والا انسان بھی اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو شیطان اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو بہرحال آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ درود شریف ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارا قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ یہ بھی شیطان ملعون کی چال ہوتی ہے، یعنی شیطان انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا کر دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم جو یہ درود شریف پڑھ رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں، درود شریف پڑھنا چھوڑ دو۔ اب تمہیں کیا پتا کہ تم یہاں درود شریف پڑھ رہے ہو اور تمہارا درود شریف قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو یہ قبولیت اور ناقبولیت والا پھنڈا پیدا کر کے شیطان کیا کرتے ہیں کہ انسان کو اس قیمتی عمل سے محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا کہ جو انسان ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، بدلے میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، 10 نیکیاں عطا کرتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتے ہیں، یعنی ایک درود اور 4 انعام۔ جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی رحمت کوئی معمولی چیز نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کی صرف ایک رحمت، 10 کی بات چھوڑو، صرف ایک رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے۔ مگر درود شریف کی یہ امتیازی خاصیت ہے، اس کے اندر یہ طاقت، یہ تاثیر ہے کہ ایک کے بدلے 4 انعام ملتے ہیں۔ 4 انعام میں سب سے پہلا انعام ہوتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی۔
10 نیکیاں اور 10 درجات کی بلندی، تو اب شیطان یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ایک انسان اتنے بڑے اور عظیم فوائد حاصل کرے؟ ظاہری بات ہے شیطان تو اپنی چالیں چلے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو اس پاورفل اور انتہائی طاقتور عمل سے دور کرنے کی اپنی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے لیے وہ انسان کے ذہن میں کبھی یہ باتیں پیدا کرتے ہیں کہ تمہارا درود قبول نہیں ہو رہا، کبھی اس طرح کے سوال لے کے آتے ہیں کہ تم بغیر وضو کے درود شریف نہیں پڑھ سکتے، یہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور، کسی حال میں انسان کو نہیں چھوڑتا۔ شیطان کا تو کام ہی انسان کو گمراہ کر کے جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے۔ تو بہرحال اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتے ہیں کہ میں کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، تو مجھے کیسے معلوم ہو کہ میرا درود شریف شرف قبولیت پا رہا ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو 3 بڑی اور اہم نشانیاں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ نشانیاں آپ خود میں محسوس کریں تو مبارک ہو، سمجھ جائیں کہ اللہ پاک آپ کا درود شریف قبول فرما رہا ہے۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی تو یہ ہے کہ بندہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ رہا ہو، یعنی کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حال میں وہ درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا نہیں چھوڑتا، چاہے کوئی بھی درود پڑھتا ہو، چاہے درود ابراہیمی پڑھے یا صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے یا اسی طرح کا کوئی دیگر درود شریف۔ تو بہرحال دل میں کم از کم 100 مرتبہ اگر وہ درود شریف پڑھتا ہے تو یہ تگڑا اشارہ ہے کہ اس کا درود قبول ہو رہا ہے، کیونکہ درود کی توفیق صرف اسی کو ملتی ہے جو دن میں کم از کم 100 دفعہ درود شریف پڑھے۔ تو اگر آپ درود شریف ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو مبارک ہو، اللہ پاک آپ کو درود قبول فرما رہا ہے۔ آپ اس میں اضافہ کریں اور اسے کوشش کیجئے کم سے کم 313 مرتبہ تک لے کے جانے کی۔ اگر آپ یقین مانیں 313 مرتبہ ایک دن میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو ایسے ایسے معجزات ہو سکتے ہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن اگر آپ کو شوق ہے، آپ کو دلچسپی ہے کہ جب بندہ ایک دن میں 313 مرتبہ درود پڑھے تو کیا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے میں نے ایک بہت ہی تفصیلی ویڈیو بنائی ہے۔ اس ویڈیو میں بڑی باریکی سے بتایا ہے کہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنی چاہیں تو میں اس ویڈیو کے پن کامنٹس میں اس کا لنک دے دوں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں تو پن کامنٹ میں جا کے اسے بھی ایک دفعہ لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی نشانی 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو سمجھ جائیے کہ اللہ پاک آپ کا درود شریف قبول پا رہا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے، انسان کا دل گناہوں سے نفرت محسوس کرنے لگتا ہے، برائیوں کی طرف اس کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے اب نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، گناہوں کی طرف میں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، یعنی وہ گناہوں کو برا سمجھنے لگتے ہیں اور ان سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے اندر یہ نشانی محسوس کریں تو سمجھ جائیے کہ اللہ پاک آپ کا درود شریف قبول فرما رہا ہے۔ تیسری نشانی، آپ کا دل آہستہ آہستہ محمد رسول سے بھرنے لگے گا۔ آپ چاہیں بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھوڑ نہیں سکیں گے۔ تو جب درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ کو ایسا لگنے لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا درود شرف قبولیت پا رہا ہے، کیونکہ درود کی اگلی نشانی یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں بڑھ جانا اور آپ کی سنتوں سے محبت پیدا ہونا۔ تو اگر آپ یہ نشانیاں خود کے اندر محسوس کریں تو ہاں، اللہ پاک آپ کا درود سن رہا ہے اور قبول بھی فرما رہا ہے۔ اب آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ سمجھو کہ میرا درود تو قبول ہو رہا ہے تو میں اس کی تعداد کو تھوڑا کم کر دیتا ہوں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ درود شریف کی تعداد کو کم کرنے کے بجائے اس میں اضافہ کر دیں۔ اگر آپ دن میں 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے اسے 313 مرتبہ پڑھنے کی، کم سے کم 313 مرتبہ لازمی پڑھیں، کیونکہ آج کے جو ملکی حالات چل رہے ہیں اس کے اندر 313 کی تعداد کے بعد جو معجزات ہوتے ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی کی بہت سی وجوہات ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا زندگی کو بدل دینے والا تجربہ ہے اور ہم سب کو اپنی زندگیاں بدلنی چاہیے۔ تو اب یہ زندگیاں کیسے بدلیں؟ پن کامنٹس میں ویڈیو کا لنک موجود ہے، یہ آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا۔ تو جب یہ نشانی آپ میں محسوس ہوں تو مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو درود شریف قبول فرما دیا اور آگے بھی قبول فرمائے گا۔ تاہم دوستوں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو انسان کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں کرے، اللہ پاک اسے فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ 2 عبادتیں کون سی ہیں؟ پہلی عبادت ہے اتباع سنت، ٹھیک ہے؟ اور دوسری عبادت درود شریف ہے۔ تو درود شریف واحد ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم شیطان آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا نہیں کرے کہ تم درود شریف پڑھنا چھوڑ دو یا کم کر دو، کیونکہ پتہ نہیں تمہارا درود قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔
تو یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور چاہتے ہیں کہ انسان کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم کا ساتھی بنا لے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ درود شریف اور اتباع سنت ایسی چیزیں ہیں جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس اللہ پاک نے ان کو قبول فرما لیا ہے، پڑھنے سے پہلے ہی قبول ہے۔ تو جب ایک چیز کرنے سے پہلے قبول ہو تو اس کے نہ قبول ہونے میں کیا چیز جو ہے نا ممانعت ہو سکتی ہے؟ تو آپ اس عمل کی کثرت کریں، کم سے کم دن میں 313 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں گزر جاتی ہیں مگر درود شریف کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ نے آپ کو یہ سعادت بخشی ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ امید ہے اس ٹاپک پر یہ وضاحت آپ کو اچھی لگی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی میری باتیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، سمجھ میں آئی ہے، تو ویڈیو کو لائک کر کے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر طرف درود و سلام کی خوشبو پھیل جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس مبارک اور مقدس عمل کی طرف لوٹ کر آئیں اور ہر خاص و عام درود کا ورد کرنے والا بن جائے۔